حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گاہے بگاہے نصیحت کی درخواست فرمایا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نصیحت فرماتے اس نصیحت کو محفوظ بھی رکھا، اس پر عمل بھی کیا، اور اس نصیحت کو امت تک بھی پہنچایا۔ اور کبھی کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنا قلبی دلی لگاؤ بتانے کے لیے یوں فرمایا کرتے تھے کہ اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست نے یہ نصیحت کی، امرنی خلیلی، مجھے میرے خلیل نے حکم دیا ہے، مجھے میرے آقا نے حکم دیا ہے، مجھے میرے حبیب نے حکم دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام اس طرح سے لیتے تھے کہ وہ نام لیتے ہی انہیں لطف آتا تھا، مزہ ہوتا تھا۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا نام لیتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ پھر آدمی اس کے القابات ذکر کرتا ہے، میرا محبوب، میرے پیارے نے، میرے آقا نے، میرے حبیب نے مجھے یہ نصیحت۔ تو اس طرح سے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کو بڑے مزے سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو میں نے مبارک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 باتوں کی نصیحت کی، اور یہ 7 باتیں کوئی بہت مختصر نہیں ہیں۔ ان 7 باتوں کی تہ میں اگر آپ جائیں گے تو یہ 7 باتوں میں سے ہر ایک بات، ہر ایک نصیحت ایسی ہے جو کئی گھنٹے چاہتی ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے۔ آج کی نشست میں ان 7 میں سے ہم پہلی ہی کو بیان کر پائیں گے۔ اللہ کرے پورا مضمون ہو جائے اور ہم اس پہلی نصیحت کو بیان کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 7 نصیحتیں فرمائی ہیں، چلو ان نصیحتوں کو سننے سے پہلے کیا ہم نیت کر لیں کہ ہم سب کے سب اس نصیحت پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر میرا بولنا، آپ کا سننا سب کا سب مفید ہے، اور اگر یہ نیت نہ میری ہے اور نہ آپ کی ہو تو پھر یہ ہماری مجلس کسی کام کی، پھر یہ ہماری مجلس قیامت کے دن وبال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ مجلس ہمارے لیے وبال نہ بن جائے، یہ عذاب کا ذریعہ نہ بنے، یہ مجلس ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا، امرانی، میرے حبیب نے، میرے خلیل نے، میرے پیارے نبی نے، میرے پیارے رسول نے، میرے سچے رسول نے مجھے حکم دیا بحب المساکین، کہ میں مساکین سے محبت کروں، والدنو منہم، اور حکم دیا کہ میں مساکین کے قریب قریب رہا کروں۔ مساکین سے متعلق 2 باتوں کا حکم آیا۔ نمبر 1 کہ ایک مساکین سے میں مسکینوں سے محبت کروں، نمبر 2 کہ میں مسکینوں کے قریب قریب رہا کروں، ان کو اپنے قریب کروں، خود ان کے قریب ہو جاؤں۔ تو ان 7 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہ بتائی۔ اب اس کی تشریح میں کچھ اور باتیں میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات تو سمجھنے کی ہے کہ مسکین کس کو کہتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے حبیب نے یہ حکم دیا کہ میں مساکین سے محبت کروں اور میں مساکین کے قریب رہوں۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ تو مساکین شریعت کی اصطلاح میں کس کو کہا جاتا ہے؟ مساکین روڈ پر پھرنے والے، مانگنے والے، بھیک مانگنے والے، پیشہ ور سوالی کو مسکین نہیں کہتے۔ مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ بھی ایک حدیث سے
استدلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے قریب گھومتا پھرتا ہو اور ان سے ایک لقمہ یا 2 لقمے لے کر واپس چلا جائے، ایک کھجور یا 2 کھجور لے کر واپس چلا جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، جب یہ مسکین نہیں ہے جو ایک لقمے کا محتاج، ایک لقمہ مانگتا ہے، 2 لقمے مانگتا ہے، ایک کھجور مانگتا ہے، 2 کھجوریں مانگتا ہے، جب یہ مسکین نہیں ہے تو پھر مسکین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے اتنا مال نہ ہو جس سے اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکے اور لوگ اس کو ضرورت مند سمجھتے ہوں اور وہ لوگوں سے مانگتا نہ پھرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ ایسا آدمی ہو کہ ایک وقت کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، صبح کا کھانا کھایا، شام کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں، شام کا کھایا، صبح کے لیے کچھ نہیں، ایک وقت کی ضرورت پورا کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور لوگ اس کو مالدار سمجھتے ہو۔ کیوں؟ اس کی سفید پوشی کی وجہ سے، اس کے چہرے پر کوئی اظہار نہیں ہے، فقر کا اظہار نہیں ہے، قسمہ پرسی کا اظہار نہیں ہے، سوالیہ نشان نہیں ہے، لوگ اس کو مالدار سمجھتے ہیں، لیکن ہو وہ اندر سے مسکین اور لوگوں سے سوال بھی نہ کرتا ہو، تو پھر یہ آدمی کہاں ملے گا ہمیں؟ یہ کہاں ملے گا؟ 3 باتیں بتائی نا، کہ اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کا مال نہ ہو، نمبر 2 لوگ اس کو مالدار سمجھتے ہوں، نمبر 3 لوگوں سے مانگتا نہ پھرتا ہو، یہ مسکین ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا پھر؟ قرآن کہتا ہے تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ اے نبی، تعرفہم بسیماہم، آپ چہرے کے انداز سے پہچان لیں گے، تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ عجیب لفظ ہے، اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں۔ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ قرآن کہتا ہے تعرفہم، یہ نہیں فرمایا تعلمہم، یہ نہیں کہا آپ جان لیں گے، بلکہ فرمایا آپ پہچان لیں گے۔ جاننا سرسری ہوتا ہے، عمومی ہوتا ہے، پہچاننا کسی کی تہ تک جانا ہوتا ہے۔ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ جانتا ہوں، پہچانتا نہیں ہوں میں، یہ کہاں سے آتا ہے، کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ تو کہا اگر تھوڑی سی آپ توجہ فرمائیں گے اور آپ دیکھیں گے، کچھ حال کی تفتیش آپ فرمائیں گے، کچھ وقت اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کے سوال نہیں کرتا، لیکن آپ اس کو چہرے سے پہچان لیں گے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پہچان لیں گے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسے افراد کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ ہیں مساکین معاشرے میں، ایسے مساکین کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایسے مساکین کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، محبت کا حکم اور ایسوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے جو تکبر ہوتا ہے وہ چھٹتا ہے۔ قساوت نمبر 2، دل کی سختی ختم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، دل سخت ہے، مساکین کی خدمت کرو، یتیموں کی خدمت کرو، دل کی سختی، دل کی قساوت دور ہوگی۔ یہ دلی امراض ہے نا۔ ایک آدمی کو قرآن سناؤ، حدیث سناؤ، آیات سناؤ، واقعات سناؤ، اور یوں سمجھو کہ
سخت سے سخت حالات دیکھ کر، ظلم پر ظلم دیکھ کر اگر اس کا دل نرم نہیں ہوتا تو یہ اس کے دل کے سخت ہونے کی نشانی۔ تو یہ دل کی سختی کہاں سے ختم ہوگی؟ مساکین کے ساتھ بیٹھنے سے، غرباء کے ساتھ بیٹھنے سے۔ اور پھر وہ مساکین اور غرباء، وہ مساکین اگر دیندار بھی ہوں تو سبحان اللہ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھے رہیے جو صبح و شام اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں وہ مساکین اور غرباء۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت چمن کے غرباء اور مساکین کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس معاشرے کے مساکین لوگ تھے، اور صرف مساکین نہیں تھے، مساکین ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی تھے، دین کے بلند درجے پر فائز تھے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا آپ ان کے پاس بیٹھیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے نظریں ایک لمحے کے لیے بھی مت اٹھائیے۔ اگر سرداران مکہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو مشغول کرنا چاہتے ہیں، اور یہ فقراء آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، تو قطعاً آپ کو ان سے توجہ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ہر شخص کو ایسا حق دیتا ہے، یہ غرباء کو، مساکین کو اسلام یہ حقوق دیتا ہے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہا قرابت داروں کو، مساکین کو ان کا حق دو۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ روحانی امراض جو انسان کے اندر ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، نخوت ہے، دل کی سختی ہے، قساوت ہے، یہ جتنی بدترین بیماریاں ہیں، ان تمام کی تمام بیماریوں کا ازالہ ہوتا ہے مساکین کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے۔ یہ بیماریاں دل کی چھٹتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو کسی نے کہا کہ میرے دل کی سختی ہے، تو آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ دل کی سختی کے لیے آپ نے نماز نہیں بتائی، دل کی سختی کے لیے آپ نے جناب صدقہ نہیں بتایا، دل کی سختی کے لیے آپ نے تہجد کا عمل نہیں بتایا، آپ نے دو عمل بتائے جو ہمیں معاشرے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھا، کوئی شک نہیں، آپ نے اپنا ہاتھ یتیم کے سر پر جب رکھا تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں آپ کو دی جائیں گی۔ یہ محبت سے جو آپ نے ہاتھ رکھا، لیکن ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے اس یتیم کی نگہداشت اور پرورش کرو۔ وہ بھی ایک معاشرے کا بچہ ہے، اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور جس طرح سے آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم، بہترین تعلیم آپ اپنے بچوں کو دلوا رہے ہو، اس یتیم کی بھی فکر کرو۔ کیا اگر اس ایک خاندان کے 10 گھرانے ہوں، ان 10 گھرانوں میں ایک یتیم بچہ ہو تو وہ 10 گھرانے مل کر اس یتیم کی کفالت نہیں کر سکتے؟ ہم آج سمجھتے ہیں کہ اس یتیم کی کفالت صرف اس کے چچا کے ذمے ہے، صرف اس کے ماموں کے ذمے ہے، صرف اس کے دادا اور نانا کے ذمے ہے، باقی کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر ہم اپنی بخشش اور مغفرت چاہیں تو پھر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے نا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں اس یتیم پر خرچ کرنا ہوگا، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر، اس کی نگہداشت پر، اس کی ضروریات پر ہمیں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کریم میں کس قدر تاکید آئی ہے یتیموں کے ساتھ صلہ رحمی کا۔
سب سے بہترین گھرانہ وہ جس میں یتیم پل رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھی تربیت اس کی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور سب سے بدترین گھرانہ وہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کی پرورش نہ کی جا رہی ہو، یہ بدترین گھرانہ کہلایا گیا۔ تو مساکین اور غربا میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں اس طبقے کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی، اور ایک بہت بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ مجمع اور یہ طبقہ جو حقیقت میں مسکین تھا، جو حقیقت میں حاجت مند تھا، حقیقت میں فقیر اور ضرورت مند تھا، وہ مجمع آج پیچھے ہو گیا اور پیشہ ور لوگ آگے آگے، اور ہر گزرنے والا آدمی روڈ پر بیٹھے ہوئے پیشہ ور کو دینا ضروری سمجھتا ہے۔ وہ آج بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کل بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ سال کے بعد بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ مسکین اس کو تو نہیں کہتے، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد بس اپنے آپ کو مستغنی کر دے۔ اس کو تو مسکین نہیں کہتے جو روڈ پر بیٹھا ہوا ہے، جس کا کام ہی دھندا ہی یہی ہے، جس کی کمائی کا ذریعہ ہی یہی ہے۔ آپ تھوڑی سی تو تحقیق کر لو، اللہ جل جلالہ نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے، آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، اللہ اکبر۔ جب اتنا مال اللہ نے دیا ہے تو اس مال کو صحیح مصرف پر خرچ کرو، بلا مصرف مت خرچ کرو، یا آپ پوچھے جاؤ گے، بلا تحقیق مت خرچ کرو۔ ہاں ایک بات الگ ہے، روڈ پر کھڑا مسکین آپ کو سے کھانے کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی بھی ہو، کھانا کھلا دو، پیسہ نہ دو، کھانا کھلا دو۔ کھانے کا کوئی مطالبہ گیا اور کھانے کی ضرورت کوئی بھی ہے، آپ تمیز نہ کرو، نہ دیکھو مسلمان ہے کافر ہے، بھوک تو ہر ایک کو لگتی ہے، کھانا کھلا دو۔ آؤ بھائی کھانا کھلا دیتا ہوں، آؤ بھائی ہوٹل پہ لے جاتا ہوں، ہوٹل پیسے دیے، اس کو کھانا کھلا دو۔ وہاں ہی سے آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر وہ پیشہ ور ہوا کہے گا نہیں مجھے پیسے دو، اور اگر وہ واقعتاً کھانے کا محتاج ہوا تو وہ یقیناً کھانا لے لے گا، وہ کھانا کھائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اسلامی معاشرے کے اندر ہر طبقے کے حقوق بتلائے ہیں، اور پھر قرابت داروں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، غرباء کے ساتھ بہت زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے قریب ہونے کا حکم دیا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین کیجئے گا، مساکین کی حق تلفی کرنا، مسکین اور حاجت مند کی حق تلفی کرنا، اس کا حق نہ ادا کرنا، اس کو تلاش کر کے نہ دینا، کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہو؟ اس پر میں 3 آیات پیش کرتا ہوں۔ سورۃ الماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین، یاد ہوگی اکثر کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کہاں آپ نے اس بدترین بد کردار اور بد اخلاق اور برے انسان کو دیکھا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ یکذب بیوم الدین، بالدین، قیامت کا انکاری ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، وہ یہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اس کے بخل کا یہ حال ہے کہ خود بھی نہیں کھلاتا، نہ کسی دوسرے کو تیار کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے مساکین کو کھانا نہ کھلانا برا ہے، اگر ایک آدمی نہیں کھلا سکتا، نہیں دے سکتا، تو کسی کو تیار کرنا چاہیے۔ تیار نہیں کرے گا تو تب بھی برا عمل ہے۔ دوسری آیت سنیے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، انسان کو اللہ پاک جب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ انسان کو اللہ پاک جب مبتلا کرتا ہے اس رزق کی تنگی میں، تو آدمی کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ رزق کی تنگی ہوئی تو کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ کلا، نہیں ایسا نہیں ہے، رب نے ذلیل نہیں کیا، تمہارے کسی عمل کی سزا ہے، یہ تمہاری بدعملی کی سزا ہے۔ کیا؟ کلا،
بل لا تکرمون الیتیم، اس لیے کہ تو یتیم کا اکرام نہیں کرتا تھا، اس لیے تیرا مال ختم ہو گیا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی تو نہیں دیتا تھا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور سارا کا سارا مال سمیٹ کر تو کھا جاتا تھا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور حد سے زیادہ تجھے مال سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے تجھ سے مال پیچھے کر دیا۔ اور تیسری آیت، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ارے تمہیں کون سا جرم اس جہنم میں لایا ہے، کیوں آیا؟ اب ان کے جرائم دیکھیے وہ جواب کیا دیں گے۔ نمبر 1، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نمبر 2، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو مسکین کو کھانا نہ کھلانا، حق تلفی کرنا، یہ سبب ہے کس چیز کا؟ جہنم میں جانے کا۔ مسکین کی حق تلفی کرنا یہ سبب ہے رزق میں تنگی کا۔ مسکین کے حق میں حق تلفی کرنا یہ سبب ہے آخرت کی تکذیب اور جھٹلانے کا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساکین کے ساتھ محبت کرو اور اسی طرح سے ان کو اپنے قریب کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، آؤ تمہیں بدترین ولیمہ بتاؤں۔ شادی ہو رہی ہے جی، سب سے بدترین ولیمہ، سب سے بدترین اور برا ولیمہ، اے اللہ کے رسول سب سے بدترین اور برا ولیمہ کون سا ہے؟ کہ جس میں صرف اور صرف مالداروں کو بلایا گیا ہے اور مساکین کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدترین ولیمہ ہے۔ اور سب سے بہترین ولیمہ کہ جس میں مساکین اور غرباء کو اہمیت دی گئی۔ تو کبھی اپنے ہاں شادیوں کے موقع پر ایسے غرباء اور مساکین کو، ٹھیک ہے ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ ہم ان کو دعوت دیں، ہم تو چلو قرابت داروں کو بلا رہے ہیں، لیکن اپنے اس ولیمے کو بہترین کرنے کے لیے کسی غریب کو بھی دعوت دے دیا کرو، اڑوس پڑوس میں کسی حاجت مند کو بھی دعوت دے دیا کرو۔ ایک دن وہ آپ کے ولیمے پر آئے اور ایک دن وہ اپنے بچوں سمیت اچھا کھانا کھا لے، تو شاید اس نے جو اچھا کھانا کھایا یہ سب سے زیادہ آپ کو ثواب اس پر ملے گا کہ جو ایک مسکین کو آپ نے بلایا ہے، جس کا آپ سے کوئی قرابت داری کا تعلق نہیں تھا، جس سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، جس سے آپ کی کوئی تعلق داری نہیں تھی، صرف اس لیے بلایا اللہ کی رضا کے لیے کہ جناب ایک مسکین ہے اس کو میں بلا لیتا ہوں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین زینب بنت خزیمہ، ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا۔ اس قدر مساکینوں کو تلاش کر کر کے کھانا کھلایا کرتی تھی، اتنی زیادہ خرچ کرتی تھی، مساکین کو تلاش کر کر کے ان کو کھانا کھلاتی تھی، اس لیے ان کا لقب تھا ام المساکین، مساکین کی ماں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، ان کا لقب تھا ابو المساکین۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھی مساکینوں کو تلاش کر کر کے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جس شخص کے اندر یہ وصف ہو کہ وہ مساکین کی خبرگیری کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اس شخص کے اندر اللہ کا خوف بہت جلد پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، آپ کو سناتا ہوں، کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب دعا فرمائی، کیا خوب دعا فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ،
اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ مجھے مسکنت مسکینی کی حالت میں اے اللہ زندہ رکھ، اور وَأَمِتْنِي مسکینہ، اور اے اللہ مجھے موت عطا فرما تو بھی مسکینی کی حالت میں موت آئے، اور وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی اٹھانا بھی مساکین کی جماعت کے ساتھ ہو۔ آج اگر ہم یہ دعا مانگے تو کوئی بیوی تو کہے گی گھر والے بد دعا کر رہے ہو اپنے لیے تم۔ اللہ اکبر، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ایسا مال، ایسا پیسہ، ایسی دنیا جو لے کر انسان کو اللہ سے باغی کر دے، وہ کیا مال ہے؟ وہ تھوڑا سا مال جو انسان لے کر کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے، ایک وقت نہ ملے تو صبر کرے، ایک وقت ملے تو شکر ادا کرے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا کہ ایک وقت کھاؤں تو اے اللہ میں کیا کروں؟ شکر ادا کروں، اور ایک وقت نہ ملے تو پھر میں صبر کروں، اس لیے کہ مومن کا مقام صبر سے بھی بلند ہوتا ہے اور شکر سے بھی بلند ہوتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، کتنی پیاری دعا مانگی آپ نے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک کام کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اور اے اللہ میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ منکرات کو میں چھوڑ دوں۔ وحب المساکین، اے اللہ میں اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں مساکین سے محبت کروں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، میں نے ایک حدیث آج کی اس نشست میں پڑھی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جس میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب، مجھے میرے خلیل، مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 چیزوں کی نصیحت کی ہے۔ ان 7 چیزوں میں سے میں نے پہلی چیز اور پہلی نصیحت پر آج کی نشست میں گفتگو کی ہے کہ مجھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امرنی بحب المساکین، مجھے میرے نبی نے مساکین کے ساتھ محبت کا حکم دیا، والدنو منہم، اور مساکین کے قریب ہونے کا مجھے حکم دیا۔ محبت بھی کریں، ان کو قریب کریں، ان کو اپنے قریب کریں، آپ بھی ان کے قریب رہیں۔ پھر پوچھا گیا مساکین، مسکین کون ہے؟ کہا وہ نہیں ہے مسکین جو 1 لقمہ 2 لقمہ لے کر کنارے ہو جائے اور اپنے گھر چلا جائے، یہ مسکین نہیں ہے۔ کہا مسکین وہ ہے جو حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، لیکن وہ سوال نہ کرتا ہو، لوگ اس کو غنی سمجھتے ہوں، مالدار سمجھتے ہوں، لوگ اس کو مالدار سمجھتے ہوں، لیکن ایک وقت کے بعد اگلے وقت کے لیے کھانا بھی اس کے پاس نہ ہو، لیکن کوئی اس کو جانتا نہ ہو، اس کی سفید پوشی کی وجہ سے کوئی اسے نہیں پہچانتا، لیکن تھوڑا سا تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو وہ مسکین آپ کو معاشرے میں نظر آ جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ کی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے مسکین رکھنا، مجھے مسکنت کی حالت میں موت دینا، اور قیامت کے دن جو ہے مسکینوں میں میرا حشر فرمانا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔